بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ طارق ایک غریب مستری تھا جو صبح سے شام تک گرمی میں، گرم دھوپ اور سردی کے موسم میں شدید ٹھنڈ کے باوجود بھی محنت کرتا تھا۔ وہ ایک سیدھا سادہ آدمی تھا، اپنی سادہ طبیعت کی وجہ سے اپنے کام میں بھی ترقی نہیں کر سکا تھا۔ اس کی ماں، جس کا نام روزینہ تھا، اپنے سب بیٹوں کی شادی کر چکی تھی، حتیٰ کہ طارق کا چھوٹا بھائی ساجد بھی شادی شدہ زندگی گزار رہا تھا۔ مگر طارق کی کمائی اتنی کم تھی کہ اس کی ماں اس کی شادی کرتے ہوئے ہچکچاتی تھی کہ کہیں وہ آنے والی کی ذمہ داری ٹھیک سے نہ نبھا سکے اور آنے والی اسے مورد الزام ٹھہرائے۔ بیچارہ طارق، جو آج بھی اس مہنگائی اور نفسا نفسی کے دور میں 10 سال پرانے دور والی مزدوری میں کام کرتا تھا۔ پورا دن محنت مزدوری کرنے کے علاوہ وہ نہ صرف اپنی ماں کے ساتھ کام کرواتا تھا بلکہ گھر میں اپنے کپڑے بھی خود دھوتا تھا۔ وہ رات کو بہت تھک جاتا اور بستر پر لیٹتے ہی نیند کی آغوش میں چلا جاتا۔ دن اسی طرح گزر رہے تھے کہ گاؤں میں روزینہ کی بچپن کی دوست رخسانہ فوت ہو گئی۔ جیسے ہی اس کو فون پر اطلاع ملی، وہ دکھی دل کے ساتھ شہر روانہ ہونے کے لیے ٹرین میں بیٹھ گئی۔ طارق ماں کو ٹرین میں بٹھا کر گھر واپس آیا تو بہت اداس تھا۔ گھر میں ماں کے علاوہ اسے کوئی سیدھے منہ بات نہیں کرتا تھا۔ سبھی لوگ اسے گھر کا کوئی غیر ضروری فرض سمجھتے تھے۔ ماں کی غیر موجودگی میں اسے اب اپنے لیے کھانا بھی خود بنانا تھا۔ دوسری طرف روزینہ کو بیٹے کی فکر تھی اور وہ جلد گھر واپس جانا چاہتی تھی، مگر وہاں ایک مسئلہ درپیش آ گیا۔ رخسانہ کی بیٹی سونیا ماں کی موت کے بعد اکیلی رہ گئی تھی اور اب کوئی رشتہ دار اس کی ذمہ داری اٹھانے کو تیار نہ تھا۔ باپ کا پہلے ہی انتقال ہو گیا تھا، سو ماں کے مرنے کے بعد سونیا بے یار و مددگار ہو گئی تھی۔ اس حال میں روزینہ اس کے لیے ایک فرشتہ ثابت ہوئی۔ اس نے سونیا کو گلے لگا کر اپنی بیٹی کہا، اور جب کوئی رشتہ دار اسے اپنے گھر رکھنے پر راضی نہ ہوا تو وہ اسے اپنے ساتھ گھر لے آئی۔ وہ ایک جوان جہان لڑکی کو گھر لائی تو سب نے بہت باتیں بنائیں کہ اس دور میں کسی کی پرائی اولاد کی ذمہ داری اٹھانا اچھی بات نہیں ہے، مگر روزینہ نے کسی کی بات پر بھی کان نہ دھرے اور سونیا کو بیٹی جیسا مان دے کر اس کا نکاح طارق سے کروا دیا۔ ان دونوں کو آباد دیکھ کر روزینہ نے شکر کا سانس لیا، کیونکہ وہ اپنی ذمہ داری سے سبکدوش ہو چکی تھی اور اب اپنا سارا وقت عبادت میں گزارنا چاہتی تھی۔ ویسے بھی وہ بوڑھی ہو چکی تھی، جسم میں پہلے والی طاقت نہ رہی تھی۔ مسلسل جوڑوں کے درد کی وجہ سے وہ کوئی کام نہیں کر سکتی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے سارے کام سونیا نے اپنے ذمہ لے لیے تھے اور اب طارق کو بھی اپنے کپڑے خود دھونے نہیں پڑتے تھے۔ وہ کام سے واپس آ کر کھانا کھاتا اور آرام کرتا۔ دن سکون سے گزرنے لگے تھے کہ ایک روز طارق کے تینوں بڑے بھائی ماں کے پاس آئے اور گھر کے بٹوارے کی بات کرنے لگے۔ روزینہ کو بڑا افسوس ہوا کیونکہ گھر بہت چھوٹا تھا اور امیدوار پورے 4 تھے۔ بٹوارا بھی کرنا ہی تھا، بس وہ اس گھر کو بیچنے سے کتراتی تھی جس میں اس نے اپنی جوانی اور اب بڑھاپا گزار رہی تھی۔ اس کی زندگی کی بہت سی اچھی اور بری یادیں اس گھر سے جڑی ہوئی تھیں۔ یہی وجہ تھی کہ وہ یہ گھر بیچنا نہیں چاہتی تھی، مگر اس کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا۔ سو اس نے بیٹوں کو کہا، ٹھیک ہے، میں تمہیں یہ گھر بیچ کر تمہارا حصہ دینے کے لیے تیار ہوں، تم سب یہ گھر جلد از جلد خالی کر دو۔ روزینہ کی بات سب کو پسند آئی، سو سب نے گھر خالی کرنے کی حامی بھر لی۔ ویسے بھی وہ سب ایک ساتھ ایک چھوٹی سی جگہ میں رہ کر ایک دوسرے سے بیزار آ چکے تھے اور اب ماں کے بنائے ہوئے اس گھونسلے سے پرواز کر کے آزاد ہونا چاہتے تھے۔ طارق کے چالاک بھائی، جو پہلے ہی اچھی خاصی رقم جوڑ کر بیٹھے تھے، ماں کے دیے پیسوں کو ملا کر بڑے اور خوبصورت گھر بنا کر رہنے لگے، جبکہ طارق اور سونیا ایک چھوٹے سے کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ روزینہ بڑے بیٹے فہیم کے پاس رہنے لگی۔ گھر کی سیٹنگ میں سونیا کو بہت محنت کرنی پڑی۔ طارق صبح کا گیا، رات گئے گھر لوٹتا تھا۔ اسے تھکا ماندہ دیکھ کر سونیا اسے کوئی کام نہ کہتی اور ہر کام خود ہی نمٹا لیتی۔ گھر سیٹ ہوا تو ان دونوں نے سکون کا سانس لیا۔ مکان مالک رضوان ایک بے دید انسان تھا۔ مہینہ گزرتے ہی کرایہ لینے کے لیے گھر کے دروازے پر کھڑا ہوتا۔ وہ دونوں کرایہ دینے کی فکر میں پورا مہینہ
کچھ اچھا کھائے بغیر گزار دیتے، اور اگر اس دوران کسی مہمان کی آمد ہو جاتی تو انہیں کچھ وقت بھوکا رہ کر کرائے کے پیسے جوڑنا پڑتے۔ سونیا کی بڑی آرزو تھی کہ اس کا ایک چھوٹا سا صحیح مگر اپنا گھر ہو۔ یہ بات طارق اچھی طرح جانتا تھا، مگر مجبوری کی وجہ سے بیوی کی خواہش پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ایک روز اسے کسی دور دراز علاقے میں ایک گھر بنانے کا ٹھیکہ ملا، تو وہاں کام کرتے ہوئے ایک آدمی نے اسے بتایا کہ وہ یہ گھر بنا کر کرائے پر دینا چاہتا ہے۔ جب طارق نے اس گھر کا کرایہ معلوم کیا تو رقم سن کر حیران رہ گیا، کیونکہ وہ رقم خاصی کم تھی۔ وہ اس روز خوشی خوشی گھر لوٹا تھا۔ سونیا نے دروازہ کھولا تو اسے خوشگوار موڈ میں گھر کے اندر داخل ہوتا دیکھ کر سمجھ گئی کہ ضرور کوئی اہم بات ہے۔ طارق منہ ہاتھ دھو کر دسترخوان پر بیٹھا، اور اس سے پہلے کہ سونیا کچھ پوچھتی وہ بولا، مجھے لگتا ہے کہ اوپر والے کو ہمارے اوپر ترس آ گیا ہے۔ تمہاری کوئی لاٹری نکل آئی ہے کیا؟ جلدی بتاؤ کتنے پیسے نکلے ہیں؟ ہم اپنا ایک گھر تو بنا سکتے ہیں نا؟ سونیا نے بے صبری سے کہا، تو طارق قہقہہ لگا کر ہنس پڑا اور بولا، ایسا صرف کہانیوں میں ہوتا ہے جھلیے، حقیقت میں ایسا کچھ نہیں ہوتا۔ جو گھر میں بنا رہا ہوں اس گھر کا مالک اسے بنوا کر کرائے پر چڑھانا چاہتا ہے۔ نیا اور بڑا ہی پیارا گھر ہے، اور کرایہ بھی اس گھر سے آدھا ہے۔ مگر تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ جگہ بہت ویران علاقے میں ہے اور وہاں آبادی نہ ہونے کے برابر ہے۔ سونیا کو خدشہ لاحق تھا۔ ہاں، مگر وقت گزرنے کے ساتھ وہاں آبادی بھی بڑھ جائے گی، اور پھر کرایہ بھی اتنا کم نہیں ہوگا۔ ہمیں اس موقع سے ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے، طارق حتمی انداز میں بولا، تو سونیا خاموش ہو گئی۔ اگلے روز طارق کام پر گیا تو وہ اس گھر کے مالک احتشام صاحب سے بات کرنے کا پختہ ارادہ کر چکا تھا۔ دوپہر کو کھانے سے فارغ ہو کر اس نے احتشام صاحب سے بات کی تو وہ خوش ہوئے اور گھر کرائے پر دینے کی زبان کر لی۔ طارق نے گھر آ کر یہ خوشخبری سونیا کو سنائی تو وہ بہت خوش ہوئی اور نئے گھر میں شفٹ ہونے کے خواب دیکھنے لگی۔ وہ گن گن کر دن گزار رہی تھی۔ خیر، ایک روز طارق نے اسے بتایا کہ گھر کا تعمیراتی کام مکمل ہو چکا ہے اور وہ سامان باندھ لے تاکہ اسی مہینے وہ نئے گھر میں شفٹ ہو جائیں۔ ابھی انہیں اس گھر میں آئے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ سونیا کی طبیعت بہت خراب رہنے لگی۔ وہ جگہ اس کی سوچ سے بڑھ کر ویران تھی۔ وہ پورا دن اکیلی اس گھر میں خوف زدہ رہتی۔ وہ علاقہ آبادی سے دور، شور و غل سے ضرور پاک تھا، مگر وہاں کے سناٹے ہی کسی بھی ہوش مند انسان کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھے۔ پہلے پہل طارق کے رشتہ دار اس سے ملنے کے لیے آئے، مگر پھر وہاں کی ویرانی اور دوری دیکھ کر انہوں نے بھی وہاں جانے سے توبہ کر لی۔ سونیا کا بخار تھا کہ اترنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ طارق نے معلوم کیا تو وہاں دور دور تک ڈاکٹر کا نام و نشان تک نہ تھا، سو اس نے اپنے بڑے بھائی کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہاں اس کی ماں روزینہ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا اور اتنی ویران جگہ پر گھر لینے پر بہت ڈانٹا۔ دراصل وہ سونیا کا کمزور چہرہ دیکھ کر پریشان ہو گئی تھی۔ طارق وہاں سے سونیا کا علاج کروا کر واپس آیا تو وہ بہت پچھتا رہا تھا کہ کم پیسوں کے لالچ میں یہاں آ کر رہنے کی بھلا کیا ضرورت تھی۔ اس نے دل ہی دل میں پکا ارادہ کر لیا کہ جیسے ہی کوئی دوسرا گھر ملا وہ یہ گھر چھوڑ کر وہاں شفٹ ہو جائے گا۔ سونیا نے لاکھ سمجھایا کہ یہ تو بس ایک اتفاق ہے کہ اس کو نئے گھر میں شفٹ ہونے کے بعد بخار چڑھا، مگر طارق نے کام کے ساتھ ساتھ نئے گھر کی تلاش بھی جاری رکھی۔ 15 دن ہو گئے تھے، سونیا کا بخار اب تک نہ اترا تھا۔ انہوں نے ڈاکٹری دوائی کے بعد ہر ٹوٹکا بھی کر کے دیکھ لیا تھا، مگر سب بے سود رہا اور وہ دن بدن کمزور ہوتی رہی۔ ایک روز طارق کے کام پر جانے کے بعد وہ جیسے تیسے گھر کے کام ختم کرنے کے بعد لیٹ گئی۔ کمزوری کی وجہ سے وہ جیسے ہی لیٹی اسی وقت اس کی آنکھ لگ گئی اور وہ سو گئی۔ اسے سوئے ہوئے کچھ ہی دیر ہوئی تھی کہ اسے دروازہ دھڑ دھڑانے کی آواز سنائی دی۔ وہ ایک دم اٹھ کر بیٹھی تو محسوس ہوا کہ وہ کوئی خواب نہیں تھا بلکہ کوئی سچ مچ اس کے گھر کا دروازہ پیٹ رہا ہے۔ یہ طارق کے گھر آنے کا وقت نہیں تھا۔ وہ حیران ہوئی اور دروازہ کھولنے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نیند میں ہونے کی وجہ سے اسے اندر سے پوچھنا یاد نہیں رہا۔ اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا اس کے چاروں طبق روشن ہو گئے۔ سامنے ایک لہیم شہیم شخص
پھٹے پرانے کپڑوں میں کھڑا تھا۔ اس نے اپنے کندھے پر ایک بڑا سا رنگ برنگے کپڑوں سے بنا تھیلا لٹکا رکھا تھا۔ اسے دیکھ کر سونیا کے چہرے پر خوف پھیل گیا تھا۔ اللہ کے نام پر کچھ دے دو باجی، 2 دن سے بھوکا ہوں، اس نے ہاتھ پھیلا کر منت بھرے انداز میں کہا۔ تو سونیا کو بڑا غصہ آیا اور اس نے دروازہ بند کر کے کچن میں آ کر ایک شاپر میں 2 روٹیاں اور دوسرے میں سالن ڈال کر دونوں شاپر ایک بڑے شاپر میں پیک کیے اور دوبارہ دروازہ کھول کر وہ کھانا اس موٹے تازے فقیر کو دے دیا۔ اس نے شاپر تھام کر سونیا کو دعا دی، جس طرح تو نے میری ضرورت بغیر حجت کے پوری کر دی، اوپر والا اسی طرح تیری آرزو پوری کرے۔ سونیا نے دل ہی دل میں آمین کہا اور اپنی صحت یابی کی دعا کرنے لگی۔ رات کو اس نے اس بات کا تذکرہ طارق سے کیا تو اس نے یہ کہہ کر بات ٹال دی کہ ہو سکتا ہے کہ کوئی فقیر راستہ بھٹک کر اس طرف آ نکلا ہو۔ سونیا خود کو اس کے جواب سے مطمئن کرنے کی کوشش کرنے لگی، مگر یہ الگ بات تھی کہ اس کا دل مطمئن نہیں ہو رہا تھا۔ اتنا ضرور ہوا کہ اس فقیر کی دعا کے بعد سونیا کا بخار جو اتنے روز سے اتر ہی نہیں رہا تھا اب اتر چکا تھا اور کمزوری بھی دور ہو رہی تھی۔ فقیر کی دعا کام کر گئی، اسی لیے کہتے ہیں کہ دروازے پر آئے سوالی کو خالی ہاتھ نہیں لوٹانا چاہیے۔ طارق نے کام پر جاتے ہوئے کہا تو سونیا مسکرا دی۔ سونیا آج کل اپنی زندگی کے سونے پن کو بڑی شدت سے محسوس کر رہی تھی اور چاہتی تھی کہ ان کی ویران زندگی میں کسی معصوم فرشتے کی قلقاریاں رونق لگائیں، مگر شاید ابھی وہ وقت کچھ دور تھا۔ اس روز طارق جلد ہی گھر واپس آ گیا تھا۔ آج اس کا کام جلدی ختم ہو گیا تھا، اسی لیے وہ جلدی گھر آ گیا تھا۔ بہرحال سونیا نے شکر کا سانس لیا اور وہ دونوں کھانا کھانے کے بعد ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگے۔ سونیا نے طارق کے بالوں میں تیل سے نرم ہاتھوں سے مساج کیا تو اسے بہت میٹھی نیند آئی اور وہ سو گیا۔ ابھی وہ گہری نیند میں ڈوبا ہی تھا کہ زور زور سے دروازہ بجا۔ سونیا نے طارق کو دروازہ کھولنے کے لیے جگایا تو اس نے اٹھ کر دروازہ کھولا۔ دروازے پر وہی فقیر تھا جس کی دعا سے سونیا کا بخار اترا تھا۔ ہم ایک مسجد بنوانا چاہتے ہیں، آنے والے نے مسافہ کرنے کے بعد کہا تو طارق خوش ہو گیا اور ایڈریس معلوم کرنے لگا۔ وہ شخص اگلے روز طارق کو بلا کر وہاں سے چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد سونیا جو دروازے میں بنی چھوٹی سی جھرری سے اس آدمی کو اچھی طرح پہچان چکی تھی، طارق کو بتانے لگی کہ یہ وہی فقیر ہے جسے اس روز میں نے کھانا دیا تھا۔ وہ چاہے کوئی بھی ہو، ہمیں اس سے کیا، مجھے تو بس کام سے مطلب ہے۔ مناسب دہاڑی میں مان گیا ہے، فقیر ہے مگر دل کا سخی لگتا ہے۔ اکثر لوگ تو پورا کام نکلوا کر مزدوری دیتے ہوئے روتے ہیں اور دہاڑی کم کرنے کے بہانے ڈھونڈتے ہیں۔ طارق نے دکھی انداز میں کہا تو سونیا سوچنے لگی کہ کیا ہی اچھا ہو کہ کشادہ اور خوبصورت گھر بنوانے والوں کے دل بھی ایسے ہوں تاکہ حقدار کو اس کا حق دیتے ہوئے ان کی جان نہ نکلے اور کم از کم مزدور کو اس کی پوری مزدوری ملے۔ خیر، اگلے دن طارق اس شخص کے بتائے ہوئے راستے پر چل پڑا۔ یہ ایک سنسان علاقہ تھا اور کانٹے ڈال کر آگے کے راستے کو بند کر دیا گیا تھا۔ وہ کانٹوں کو ہٹا کر راستہ ہموار کرنے لگا تو دور سے ایک آدمی اسے اپنے پاس آتا دکھائی دیا۔ لگتا ہے پہلی بار یہاں آئے ہو۔ وہ آدمی اس کے قریب آ کر بولا تو طارق نے محض سر ہلا دیا۔ تم شاید اس سے آگے بنے راستے کی وحشت سے واقف نہیں ہو، اس آدمی نے بڑے رازدارانہ انداز میں کہا تو طارق نے حیران ہو کر اس کے چہرے پر دیکھا۔ وہ تھوڑا آگے بڑھا اور اس کے کان میں سرگوشی بھرے انداز میں بولا، اس سے آگے انسانی حدود ختم ہو جاتی ہے، آگے جنات کا راستہ شروع ہوتا ہے۔ پہلے وہاں لڑکے کرکٹ کھیلنے کے لیے چلے جاتے تھے، مگر پھر ایسا ہونے لگا کہ ہر بار کسی لڑکے کو کوئی نقصان پہنچنے لگا تو لوگ سمجھ گئے کہ کسی کو اس علاقے میں انسانی وجود پسند نہیں۔ اس کے بعد وہاں کا راستہ بند کر دیا گیا اور لوگوں نے وہاں جانا چھوڑ دیا ہے۔ جن لوگوں کو یہ راستہ اختیار کرنا ہو وہ متبادل راستہ جو کہ تمہیں سامنے ناریل کے پیڑ کی بائیں جانب نظر آ رہا ہے وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ اس بھلے مانس آدمی نے طارق کو پوری بات سمجھا کر اسے دوسرا راستہ بھی سمجھا دیا تھا۔ طارق نے اس شخص کا شکریہ ادا کیا اور وہاں سے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ مطلوبہ جگہ پر پہنچا تو وہاں وہی فقیر پہلے سے موجود تھا اور طارق کا انتظار کر رہا تھا۔ وہ طارق کو دیکھ کر خوش ہوا
اور سارا کام سمجھانے لگا۔ طارق اس کی آنکھوں کی چمک سے خوف محسوس کر رہا تھا۔ پوری بات سمجھا کر اس نے اپنی جیب کے اندر ہاتھ ڈالا اور ہزار کے 2 نوٹ نکال کر طارق کی طرف بڑھائے تو طارق ہچکچایا، مگر میری آپ سے ایک دن میں 1000 روپے کی بات ہوئی تھی۔ اس کی بات سن کر وہ شخص جو دراصل ایک جن تھا مسکرایا اور بولا، 1000 تمہاری دہاڑی اور 1000 تمہاری ایمانداری کا انعام۔ طارق نے رقم لے کر اپنی جیب میں رکھ لی اور اس کا شکریہ ادا کر کے کام پر دھیان دینے لگا۔ طارق نے کام شروع کیا اور دوپہر تک وہ پوری دلجمی سے کام کر رہا تھا کہ اسے بھوک ستانے لگی۔ ایک بار جانے کے بعد وہ شخص اسے دوبارہ نظر نہیں آیا تھا۔ طارق کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہ تھی۔ اس نے نظریں دوڑائیں مگر اسے کوئی دکھائی نہ دیا۔ یہ جگہ خاصی اونچائی پر بنی ہوئی تھی۔ طارق نے دل ہی دل میں سوچا کہ چلو آج دوپہر کا کھانا کھائے بغیر ہی وہ کام کر لیتا ہے۔ اس نے جیسے ہی کام کرنا شروع کیا اسے کھانے کی اشتہا انگیز خوشبو آنے لگی جس نے اس کی بھوک کو مزید بڑھا دیا۔ وہ بھوک سے مجبور ہو کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کچھ دور اسے ٹیبل پر انواع و اقسام کا کھانا چنا ہوا نظر آیا۔ دور دور تک کسی انسان کا نام و نشان تک نہ تھا۔ طارق کو یقین ہو گیا کہ وہ جناتی علاقہ ہے اور وہ شر پسند نہیں بلکہ نیک جنات ہیں، اسی لیے ایک معمولی مزدور کے لیے بھی ایسا شاندار انتظام کیا ہے۔ وہ خوش ہوتا ہوا جا کر میز کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھ گیا اور کھانا کھانے لگا۔ اتنا لذیذ کھانا وہ اپنی زندگی میں پہلی بار کھا رہا تھا۔ اس نے دل بھر کر کھانا کھایا اور پھر دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گیا۔ وہ آج بہت خوش تھا۔ اس نے جنات کے علاقے کے بارے میں سونیا کو کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ سونیا ایک چھوٹے دل کی لڑکی ہے اور حقیقت جاننے کے بعد ڈر جائے گی، سو اس نے یہ بات اس سے چھپا لی۔ اگلے روز وہ کام پر روانہ ہو رہا تھا کہ راستے میں اسے ایک بچے کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس ویران علاقے میں بچے کی موجودگی خطرے سے خالی نہیں تھی۔ طارق نے بچے کی تلاش میں ارد گرد نگاہیں دوڑائیں مگر وہاں دور دور تک اسے کوئی بچہ دکھائی نہ دیا۔ اس نے تنگ آ کر ایک بہت اونچے درخت پر چڑھنے کا فیصلہ کیا تاکہ وہ اس کی اونچائی پر چڑھ کر دور دور تک نگاہ دوڑا کر بچے کو ڈھونڈ سکے۔ یہ خیال آنے کی دیر تھی کہ طارق اپنے اوزار کا تھیلا ایک طرف رکھ کر ناریل کے اونچے آسمان کو چھوتے درخت پر چڑھ گیا۔ بڑی مشکل سے جان کو خطرے میں ڈال کر وہ اس پر چڑھنے میں کامیاب ہو گیا تھا، مگر بے تحاشا اونچائی پر چڑھ کر اسے نیچے دیکھ کر بچہ دکھنا تو دور کی بات، شدید قسم کے چکر آ رہے تھے۔ اسے اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس نے ایک موٹے تنے کا سہارا لے کر دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ کچھ دیر تک وہ اسی طرح بیٹھا رہا، پھر اس نے ایک نظر نیچے دیکھا تو اسے نیچے 2 شرارتی بندر اچھل کود کرتے دکھائی دیے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں تھی، قریب کے جنگل سے اکثر جانور کھیلتے ہوئے اس سمت نکل آتے تھے۔ یہ دیکھ کر طارق کی حیرت کی انتہا نہ رہی کہ ان میں سے ایک بندر نے اس کا تھیلا اٹھا کر اندر سے سارا سامان نکال کر زمین پر رکھ دیا تھا اور اب وہ ہر چیز ہاتھ میں اٹھا کر اچھی طرح جائزہ لے رہے تھے۔ طارق کو بڑا غصہ آیا مگر اتنی دور سے وہ سوائے بے بس ہونے کے اور کر بھی کیا سکتا تھا، سو اس نے صبر کا گھونٹ بھرا اور آسانی سے نیچے آنے کی ترکیب سوچنے لگا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنے کسی آئیڈیے پر عمل کرتا، ان میں سے ایک بندر نے اس کے سامان میں موجود کلہاڑی کو نکال کر اس سے درخت پر ضرب لگانا شروع کر دی۔ وہ بڑی تیز اور اپنی پوری طاقت سے درخت پر چوٹ لگا رہا تھا۔ یہ درخت ٹوٹ کر گر جاتا تو یقیناً طارق کی موت واقع ہو سکتی تھی۔ پہلے بندر کی دیکھا دیکھی دوسرا بھی ایک بھاری بیلچہ لے کر درخت پر وار کرنے لگا۔ طارق پریشان بیٹھا انتظار کر رہا تھا کہ شاید اب کی تب وہ باز آ جائیں، مگر ان پر تو جیسے جنون سوار تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ آج وہ درخت کو گرانے کا پکا ارادہ کر چکے ہیں۔ طارق اپنا سر دونوں ہاتھوں میں گرا کر رونے لگا اور اپنی موت کا انتظار کرنے لگا۔ اس کو بند آنکھوں کے سامنے سونیا کا چہرہ دکھائی دیا جو ہر شام دروازے پر نگاہ رکھ کر اس کا انتظار کرتی تھی، اور اسے اپنی ماں یاد آئی جو چند روز بعد اس سے ملنے کے لیے تڑپنے لگتی تھی اور اس کی راہ تکتی تھی۔ مرنا اتنا آسان ہرگز نہ تھا، کم از کم طارق جیسے ایک ذمہ دار شوہر اور محبت کرنے والے بیٹے کے لیے بہت مشکل تھا۔ اس نے دل میں ہمت نہ ہارنے کا ارادہ کر کے اپنی آنکھیں کھول دیں اور نیچے دیکھا تو وہ دونوں ابھی تک
اپنے کام میں مصروف تھے۔ اسے کچھ سمجھ نہ آیا تو درخت پر موجود بڑے سائز کا ناریل کھینچ کر اتارا اور اسے نیچے گرا دیا۔ وہ چونکہ بالکل دوسری طرف گرا تھا سو ان دونوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح درخت پر وار کرتے رہے۔ ان کے ہر وار پر درخت پوری طرح ہل رہا تھا، جس سے طارق کو اور زیادہ ڈر لگ رہا تھا۔ اپنی یہ کوشش ناکام ہوتی دیکھ کر بھی اس نے ہار نہیں مانی اور ایک دوسرا ناریل توڑ کر بندروں سے کچھ فاصلے پر پھینکا، کیونکہ وہ اپنی رحم دل اور سادہ طبیعت سے مجبور تھا اور ان بے زبانوں کو کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا تھا، صرف ڈرا کر وہاں سے بھگانا چاہتا تھا۔ اس بار اس کا نشانہ کام کر گیا تھا۔ پکا ہوا ناریل ان کے بالکل قریب گرا تھا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ دونوں ایک پل میں وہاں سے دم دبا کر بھاگ نکلے۔ انہیں وہاں سے دوڑتا دیکھ کر طارق کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ آہستہ آہستہ نیچے اترنے لگا۔ بچے کے رونے کی آواز آنا بند ہو چکی تھی۔ اسے کام پر پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی۔ اسے کام پر کھڑے ہونے کی جلدی تھی۔ اس نے اپنے سارے اوزار اٹھا کر واپس تھیلے میں ڈالے اور آخر میں ناریل اٹھا کر اپنے تھیلے کے اندر سونیا کو دینے کے لیے رکھ لیے۔ وہ کام پر پہنچا اور جلدی جلدی کام کرنے لگا۔ دوپہر کے وقت اسے بھوک محسوس ہوئی تو اس نے سوچا کاش آج بھی مہربان جنات کی طرف سے کچھ کھانے کو مل جائے تو مزہ آ جائے گا۔ اتنا سوچنے کی دیر تھی کہ ہاتھ میں ایک بڑی سی ٹرے اٹھائے ملکو وہاں آ گیا۔ یہ وہی موٹا تازہ جن تھا جو فقیر کے روپ میں ان کے گھر بھی آ چکا تھا۔ پہلے تم کھانا کھا لو، باقی کام بعد میں کر لینا، اس نے نرم انداز میں کہا تو طارق نے حیرت سے پہلے اسے اور پھر ٹرے کے اندر موجود لذیذ کھانے کو دیکھا جو دیکھنے میں ہی اپنی لذت ظاہر کر رہا تھا۔ طارق کا دل للچایا اور اس نے شکریہ کہہ کر ٹرے تھام لی اور تھوڑا آگے جا کر ہاتھ دھونے کے بعد گھاس پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگا۔ آج کھانے کا مزہ کل والے کھانے کو بھی مات دے رہا تھا۔ بنانے والا کاریگر اپنے کام میں کمال مہارت رکھتا تھا۔ طارق دل ہی دل میں سوچتا ہوا کھانے سے انصاف کر رہا تھا۔ وہ کھانے سے فارغ ہوا تو ملکو جو اب تک مسجد کا جائزہ لے رہا تھا اس نے آ کر کھانے کے برتن سمیٹے اور جیب سے 2 نیلے نوٹ نکال کر طارق کی طرف بڑھا دیے۔ طارق آج بھی زیادہ رقم دیکھ کر چونکا، مگر اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا ملکو بولا 1 نوٹ تمہاری مزدوری کا اور 1 رحم دلی کا۔ طارق نے حیران ہو کر دونوں نوٹ تھام لیے اور جیسے ہی وہ کام پر جانے لگا ملکو نے اسے آواز دی سنو۔ وہ پلٹ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ مغرب سے پہلے اپنا کام ختم کر کے چلے جانا، وہ حکمیہ انداز میں کہہ کر آگے بڑھ گیا، جبکہ طارق محض جی اچھا کہہ کر اپنے کام میں لگ گیا۔ آج وہ کام جلدی ختم کر کے گھر لوٹا تو ماں کو گھر میں دیکھ کر بہت خوش ہوا۔ کئی مہینوں کے بعد وہ ماں کو دیکھ رہا تھا۔ روزینہ نے اسے گلے لگایا اور شکوہ کیا بوڑھی ماں کو تو بھول ہی گیا ہے، جی رہی ہے کہ مر رہی ہے؟ نہیں ماں، دال روٹی کمانے کے چکر میں زندگی گزرتی چلی جا رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آتا کہ اپنے لیے وقت کیسے نکالا جائے۔ طارق نے ماں کو اپنی مجبوری بتائی تو روزینہ نے اس کی بات سے اتفاق کیا۔ وہ دونوں ماں کے آنے سے بہت خوش تھے اور رات گئے تک باتیں کرتے رہے۔ طارق نے ناریل توڑ کر پیش کیے تو اسے کھا کر روزینہ اور سونیا خوش ہو گئیں۔ وہ لوگ رات کو خاصی دیر سے سوئے تھے۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اسے ایسا محسوس ہوا تھا گویا کسی نے اسے جھنجھوڑ کر جگایا ہو۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گیا اور ادھر ادھر دیکھا، مگر کمرے میں روزینہ اور سونیا گہری نیند سو رہی تھی۔ اندھیرے میں اسے بڑا خوف محسوس ہوا، وہ ڈر کے مارے پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ اسی دوران اسے باہر سے چھن چھن کی آواز سنائی دی۔ اس نے بچپن سے ہی سن رکھا تھا کہ ان غیر انسانی چیزوں سے جتنا خوف محسوس کیا جائے یہ اتنا ہی انسان کو ڈراتی ہیں اور حاوی ہو کر رہتی ہیں۔ سو طارق ہمت کر کے اٹھا اور صحن میں آ کر آواز لگائی کون ہے؟ کون ہے؟ اسے اندھیرے میں اپنے صحن کی دیوار پر سے ایک پرندہ اٹھ کر آسمان کی جانب اڑتا ہوا محسوس ہوا۔ وہ چپ چاپ کمرے میں آ کر اپنے بستر پر لیٹ گیا۔ وہ سوچنے لگا کہ اسے جنات کا کام نہیں کرنا چاہیے تھا، کیونکہ جب سے اس نے جنات کا کام شروع کیا تھا اس کی زندگی میں غیر معمولی واقعات بڑھتے جا رہے تھے۔ اسے اپنی ذات سے زیادہ سونیا کی فکر تھی کہ کہیں اسے کوئی نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب تو ماں بھی اس کے گھر میں ہی موجود تھی جس کی حفاظت اس پر فرض تھی۔ وہ اس نتیجے پر پہنچنے لگا
کہ اسے یہ نوکری چھوڑ دینی چاہیے، مگر پھر اس کی نگاہوں میں 2 نیلے نوٹ گھوم کر رہ گئے۔ اپنی معاشی تنگ دستی کی بدولت وہ ان پیسوں سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا، سو صبر کے گھونٹ بھر کر سونے کی کوشش کرنے لگا۔ اگلے دن وہ کام پر جانے کے لیے تیار ہو رہا تھا جب روزینہ نے اسے اپنے پاس بلایا اور بولی، مجھے تجھ سے ضروری بات کرنی ہے بیٹا۔ کیا بات ماں؟ وہ پوری طرح متوجہ ہوا۔ میری زندگی کا کچھ بھروسہ نہیں ہے پتر، میں تیری اور سونیا کی اولاد کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر مرنا چاہتی ہوں۔ آج میں سونیا کو علاج کے لیے شہر لے کر جاؤں گی اور ہم شام تک واپس آ جائیں گے۔ ٹھیک ہے ماں، جیسے تمہاری مرضی، وہ فرما برداری سے کہہ کر سونیا سے تالے کی دوسری چابی لے کر کام پر جانے کے لیے روانہ ہو گیا۔ وہ مختلف سوچوں میں گم چل رہا تھا کہ راستے میں ایک 10 سال کا بچہ ملا۔ وہ بچہ اپنے میلے اور بدرنگے کپڑوں سے ایک مزدور دکھائی دے رہا تھا۔ وہ روتا ہوا چلتا جا رہا تھا۔ طارق کو اس بچے پر بہت ترس آیا اور وہ اس کے قریب جا کر اس سے پیار سے بات کرنے لگا۔ میں راستہ بھٹک چکا ہوں اور میں نہیں جانتا کہ میرا گھر کس طرف ہے۔ بچہ ہچکیوں کے درمیان بولا، کیا تم مزدوری کرتے ہو؟ طارق نے پوچھا تو وہ روتے ہوئے بولا، میرے ماں باپ بہت غریب ہیں اور باپ معذور ہے۔ پچھلے سال ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے مجھے ان کی جگہ سبزی کا ٹھیلا لگانا پڑتا ہے۔ میں اپنی پڑھائی چھوڑ چکا ہوں اور اب ہر روز صبح کے وقت تازہ سبزی لینے کے لیے منڈی جاتا ہوں، مگر مجھے منڈی پہنچنے میں دیر ہو گئی اور جب میں وہاں پہنچا تو منڈی خالی ہو چکی تھی۔ وہاں کچھ لوگ ہی خراب بچی ہوئی سبزی بیچ رہے تھے۔ میں کچھ خریدے بغیر واپسی کے لیے مڑ گیا۔ وہ لڑکا پوری تفصیل بتاتے ہوئے آنسو صاف کرنے کے لیے رکا اور پھر بولا، میری امی کی ہدایت ہے کہ جس روز پیسے نہ کماؤں اس دن خرچ کرنے کی بھی غلطی نہ کیا کروں، سو میں نے بس کا کرایہ بچانے کے چکر میں پیدل ہی سفر شروع کر دیا اور اس طرح راستہ بھٹک کر اس علاقے میں پہنچ چکا ہوں۔ طارق نے پیار سے بچے کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا، چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ طارق اس بچے سے اس کے علاقے کا نام پوچھ کر اس کے ساتھ چلنے لگا۔ سورج کی روشنی پوری طرح پھیل چکی تھی اور وہ کام سے لیٹ ہو چکا تھا، مگر اس وقت اسے کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ فکر تھی تو صرف اس بچے کو اس کے گھر چھوڑنے کی، سو وہ اس کے کندھے پر ہاتھ رکھے اور اپنا اوزاروں کا بھاری تھیلا کندھے پر ڈالے چلتا جا رہا تھا۔ راستے میں طارق کی اس بچے سے دوستی ہو چکی تھی جس کا نام حسن تھا۔ اس کا گھر کافی مسافت پر تھا۔ طارق اسے باہر سے ہی چھوڑ کر واپس آنا چاہتا تھا، مگر حسن اپنے والد سے ملوانے کے لیے اصرار کرنے لگا تو طارق کو اس بچے کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا اور وہ اس کے ساتھ اس چھوٹے سے مگر پکے گھر میں داخل ہو گیا۔ سامنے ہی حسن کا اپاہج باپ چارپائی پر بے بسی کی تصویر بنا لیٹا ہوا تھا، جسے پہلی ہی نظر میں طارق اچھی طرح پہچان چکا تھا۔ ایک لمحے میں اس کا بچپن نگاہوں میں ہی گھوم کر رہ گیا تھا۔ وہ اس کا بچپن کا دوست عقیل تھا، جسے اب بدقسمتی سے وہ چارپائی پر لاچار پڑا دیکھ رہا تھا۔ عقیل نے بھی اپنے بچپن کے دوست طارق کو پہچان لیا تھا، سو وہ دونوں دیر تک ایک دوسرے کے گلے لگے رہے۔ طارق نے حسن سے ملنے کی پوری بات دوست کو بتائی کہ کس طرح ایک چھوٹی سی نیکی ان دونوں کے ملنے کی وجہ بن گئی۔ عقیل بہت پریشان تھا۔ برابر میں ہی ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر دینے کے لیے بنا ہوا تھا، جس پر کوئی کرایہ دار ٹکتا ہی نہیں تھا۔ اس وقت بھی وہ کسی کرایہ دار کی تلاش میں تھا۔ جو لوگ بھی مکان دیکھنے کے لیے آتے، گھر چھوٹا ہونے کی وجہ سے انکار کر کے چلے جاتے۔ جو ٹھہرتے وہ 1-2 ماہ سے زیادہ نہ ٹکتے اور سامان باندھ کر چلتے بنتے۔ طارق نے عقیل کو بتایا کہ وہ 2 ماہ سے کرائے پر رہنے کے لیے ایک چھوٹے سے گھر کی تلاش میں ہے، تو وہ بہت خوش ہوا اور حسن کو چابی دے کر طارق کو مکان دیکھنے کے لیے بھیج دیا۔ طارق کو گھر بہت زیادہ پسند آیا تھا، سو اس نے بات فائنل کرنے میں دیر نہیں کی اور کرائے کی بات طے کر کے بہت جلد سونیا کے ساتھ آنے کا کہہ کر وہاں سے نکل گیا۔ عقیل نے دل ہی دل میں خدا کا شکر ادا کیا جس نے بچپن کے دوست کی صورت جیسے کوئی فرشتہ ان کے گھر بھیج دیا تھا۔ وہ سب اسی طرح خوش تھے۔ طارق وہاں سے نکلا تو بہت خوش تھا اور جلد از جلد اپنے گھر پہنچ کر یہ خوشخبری سونیا کو سنانا چاہتا تھا، مگر ظاہر ہے کہ فی الحال ایسا ممکن نہیں تھا کیونکہ اس نے کام پر جانا تھا۔ اسے دیر ہو چکی تھی،
سو وہ تیز تیز قدم اٹھاتا چلتا جا رہا تھا۔ یہ ایک آباد شدہ علاقہ تھا، بچے کھیل رہے تھے، راہگیر اپنے رستے کی طرف قدم بڑھا رہے تھے، بیمار ہسپتال کا رخ کر رہے تھے۔ غرض یہ کہ وہاں زندگی حرکت کرتی محسوس ہوتی تھی۔ طارق اس گہما گہمی کو محسوس کرتا ہوا چل رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ بہت جلد وہ بھی یہاں کا مقیم بننے والا ہے۔ کچھ ہی دیر بعد ویران علاقہ شروع ہو گیا تو طارق کی طبیعت پر بھی وحشت سی طاری ہو گئی۔ اس نے اپنی رفتار میں مزید تیزی پیدا کر دی، مگر راستہ تھا کہ کٹنے کے بجائے مزید طویل ہوتا جا رہا تھا۔ طارق کو اب فکر ہونے لگی تھی کہ اسے کام پر پہنچنے میں بہت دیر ہو چکی تھی۔ اسی سمے اسے اپنے پیچھے کسی عورت کے ہنسنے کی آواز سنائی دی تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے اور وہ دوڑنے لگا۔ کندھے پر پڑے بھاری بوجھ کی وجہ سے اسے دوڑنے میں پریشانی کا سامنا تھا۔ آواز مسلسل اس کا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ دوڑا تو اسے ایسا محسوس ہوا کہ وہ عورت بھی جو اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر چل رہی تھی اس کے ساتھ دوڑ پڑی ہو۔ وہ دوڑتے ہوئے مسلسل اس پر قہقہہ لگاتی جیسے اس کا مذاق اڑا رہی تھی۔ طارق تھکنے لگا تھا۔ اس نے سوچا کہ ڈر کے مارے بھاگنے کے بجائے اسے ہمت سے کام لے کر اس عورت سے پیچھا کرنے کی وجہ جاننی چاہیے۔ یہی سوچ کر وہ پلٹا اور جیسے ہی وہ پلٹا اسے اپنی نگاہوں پر یقین نہیں آیا تھا۔ وہ ایک چڑیل تھی جس کے کھلے بال اس کے پاؤں کو چھو رہے تھے اور اس کی بڑی بڑی آنکھیں باہر کی طرف ابل کر اسے مزید خوفناک بنا رہی تھی۔ اس کی پھیلی ہوئی ناک اس کی بدصورتی میں اضافے کا سبب تھی اور اس کے موٹے ہونٹوں کے درمیان سے باہر کی طرف جھانکتے دانت اسے خونی ظاہر کر رہے تھے۔ سب سے زیادہ بدحیت اس کے منہ سے ٹپکتی خون کی رال تھی۔ طارق نے جب یہ منظر دیکھا تو اسے اپنی موت بہت قریب دکھائی دی اور یہ وہ وقت تھا کہ اس سے مزید ایک قدم بھی آگے اٹھانا دشوار ہو گیا۔ اس کے قدم من بھاری ہو کر زمین سے چپک کر رہ گئے تھے۔ کوئی راہ فرار نہ پا کر طارق کو اپنا دماغ اندھیرے میں ڈوبتا ہوا محسوس ہوا اور اگلے ہی پل وہ لہرا کر زمین پر گرنے ہی والا تھا کہ اسے ایسا محسوس ہوا کہ کسی نے اسے اپنے مضبوط ہاتھوں سے تھام لیا ہو۔ پھر وہ ہوش و خود سے بیگانہ ہو گیا۔ دوسری طرف شام کو روزینہ اور سونیا مایوس ہو کر گھر لوٹیں تو شام کے وقت طارق گھر نہیں پہنچا تو سونیا کبھی ماں نہ بننے کا دکھ بھلا کر شوہر کے لیے پریشان ہو گئی اور بار بار دروازہ کھول کر اس کی راہ تکنے لگی۔ روزینہ اسے تسلی دلاسے دینے لگی، مگر حقیقت تو یہ تھی کہ اس کے یہ تسلی دلاسے کھوکھلے تھے، کیونکہ اس کا اپنا دل بیٹے کی وجہ سے بے حد پریشان تھا اور وہ تسبیح پڑھ پڑھ کر غائبانہ طور پر بیٹے پر دم کر رہی تھی۔ اندھیرا پوری طرح پھیل گیا اور ان کی امید کے دیے مدھم پڑنے لگے تو دونوں ساس بہو گلے لگ کر رونے لگی۔ اس وقت ان دونوں کے پاس ایک دوسرے کو تسلی دلاسے دینے کے لیے کوئی ایک لفظ بھی نہ تھا۔ رات بڑھتی جا رہی تھی، ان دونوں کو اپنا سانس تنگ پڑتا محسوس ہو رہا تھا۔ دوسری جانب طارق کو ہوش آیا تو اس نے خود کو جنات کی غیر تعمیر شدہ مسجد میں لیٹا ہوا پایا۔ اس کے ارد گرد جنات ایک چھوٹی سی قطار میں کھڑے ہوئے تھے اور اس پر کچھ پڑھ پڑھ کر دم کر رہے تھے۔ طارق پریشان سا ادھر ادھر دیکھنے لگا تو ان سب نے اسے جاگتا پا کر شکر کرنے کے انداز میں دونوں ہاتھ اوپر اٹھائے۔ میں کہاں ہوں؟ طارق نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا تو ان میں سے ایک جن آگے بڑھا اور بولا، پریشان مت ہو، تم اس مسجد میں موجود ہو جسے تم تعمیر کرنا چاہتے تھے، مگر راستے میں مکوٹا نامی چڑیل کو دیکھ کر ڈر گئے، مگر ہمارے ایک جن نے بر وقت وہاں پہنچ کر تمہیں اس سے بچا لیا اور اپنے ساتھ یہاں لے آیا۔ مکوٹا ایک چال باز اور شیطانی چڑیل ہے، اس کا اس علاقے میں قبضہ تھا، مگر ہم نے اپنی طاقت کی بدولت اس علاقے کو فتح کر کے یہاں مسجد تعمیر کروانے کا کام شروع کروا دیا۔ یہی بات اسے اچھی نہیں لگی اور چونکہ وہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی سو اس نے تمہیں نشانہ بنایا اور مختلف طریقوں سے تنگ کرتی رہی، مگر اب فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ہم نے تمہارے گلے میں تعویذ ڈال دیا ہے جس سے وہ تمہیں نقصان پہنچانا تو دور کی بات ہے، تمہارے قریب آنے تک کا خیال دل میں نہیں لائے گی، اور اگر اس نے ایسا کیا تو اسی وقت جل کر راکھ ہو جائے گی۔ وہ جن نے خاصی تفصیل سے بتایا تو طارق کو سب کچھ یاد آ گیا۔ ہاں مجھے یاد آ گیا ہے، وہ بہت ڈراؤنی چڑیل تھی، طارق نے کہا اور خاموش ہو گیا۔ تم بلا شبہ ایک بہادر انسان ہو،
ہمارے دوست ملکو نے تمہارا انتخاب بالکل درست کیا ہے۔ ہم لوگ اپنے دوست کے شکر گزار ہیں جس نے اس نیک کام کے لیے تمہیں چنا، اور خاص تحفہ دینے کے لیے بھی۔ یہ دوسرا جن تھا جس کے لہجے سے خوشی ظاہر ہو رہی تھی۔ کیسا تحفہ؟ طارق نے حیران ہو کر پوچھا۔ یہ تمہیں آنے والے وقت میں معلوم ہو جائے گا، جن نے کہا تو طارق نے مزید کوئی سوال نہ کیا اور بولا، میں گھر جانا چاہتا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہ سب ایک زبان ہو کر بولے۔ سونیا اور روزینہ کا رو رو کر برا حال تھا۔ رات آہستہ آہستہ گزرتی جا رہی تھی، مگر ان دونوں کی آنکھوں سے نیند میلوں کی مسافت پر تھی۔ ان کا دل طارق کے واپس آنے کی دعائیں مانگ رہا تھا۔ باہر ہو کا عالم تھا، گھر کے اندر بھی خاموشی کا راج تھا۔ اس سمے دروازہ بجا تو سونیا اور روزینہ اٹھ کر باہر کی طرف دوڑیں۔ جیسے ہی دروازہ کھلا اور طارق اندر داخل ہوا تو دونوں اس سے لپٹ گئیں اور زار و قطار رونے لگیں۔ طارق نے حسن اور عقیل کے ملنے کی داستان اسے سنائی اور کچھ مزید جھوٹی سچی کہانیاں سنا کر انہیں مطمئن کرنا چاہا، مگر روزینہ کی ایک ہی رٹ تھی، میں تو کہتی ہوں دوسرا مکان دیکھ ہی لیا ہے تو جلد از جلد وہاں شفٹ ہونے کی کرو، پتہ نہیں اس گھر میں کیا بلا ہے، جب سے آئے ہو مصیبت پر مصیبت چلی آ رہی ہے تم دونوں کے اوپر۔ سونیا نے بھی ساس کی تائید کی، بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں اماں، میں کل ہی سامان باندھنا شروع کر دوں گی۔ ٹھیک ہے، اور زیادہ وہمی نہیں بنو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تمام واقعات کے درمیان الجھ کر وہ بھول ہی گیا تھا کہ صبح سونیا چیک اپ کے لیے گئی تھی۔ سونیا نے بھی ایسی صورتحال میں اپنی زندگی کی سب سے بری خبر شوہر کو سنانا نہیں چاہی تھی۔ اس وقت ان سب کو صرف پرسکون نیند کی ضرورت تھی۔ اگلی صبح ایک روشن دن نے ان کا استقبال کیا تو سونیا کچن میں ناشتہ بنا رہی تھی، تو یہی وقت روزینہ کو طارق کو ان کی زندگی کے ایک کڑوے سچ سے روشناس کروانے کے لیے مناسب لگا۔ دیکھ پتر طارق، میری بات پورے دھیان سے سن۔ اس نے تمہید باندھی تو طارق ماں کی بات پوری توجہ سے سننے لگا۔ سونیا کے کل ٹیسٹ کروائے تھے جس میں صاف پتہ چل گیا کہ وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی۔ روزینہ دکھی لہجے میں بول کر دوپٹے میں منہ چھپا کر رونے لگی۔ طارق کا دل دکھا تھا، مگر وہ ماں کو دلاسا دیتے ہوئے بولا، ماں مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میرے لیے سونیا کا ساتھ ہی کافی ہے۔ اولاد ہونا یا نہ ہونا انسان کے اپنے اختیار میں تھوڑی ہوتا ہے، میں خدا کی رضا میں راضی ہوں۔ طارق کے ان شکر گزاری بھرے الفاظ پر جہاں روزینہ کے دل سے بیٹے کے لیے دعائیں نکلیں، وہیں کچن میں بیٹھ کر باتیں سنتی سونیا کی آنکھیں شوہر کی محبت پر جھلملا گئیں۔ اس کے سر سے ایک بڑا بوجھ سرک گیا تھا۔ طارق ناشتہ کر کے نارمل انداز میں سونیا کو خدا حافظ کہہ کر چلا گیا تھا اور سونیا اپنا سامان سمیٹ کر پیک کرنے لگی۔ آج طارق کے ساتھ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا تھا۔ اس نے بڑے سکون اور پوری دل جمی کے ساتھ اپنا کام مکمل کر لیا تھا۔ یہ پورا دن بڑے سکون میں گزرا تھا۔ اس ویران جگہ پر اسے کوئی خوف محسوس نہیں ہوا تھا۔ اسی دوران وہ عقیل کے گھر کرایہ دار بن کر شفٹ ہوئے تو روزینہ اور سونیا نے سکھ کا سانس لیا۔ اس روز مسجد کا کام مکمل ہونا تھا، سو وہ خاصا پرجوش اور خوش تھا۔ پورا دن روٹین کے مطابق گزرا تھا۔ 5 بجے کام ختم ہوا تو وہ اپنے پاس کھڑے جنات سے مخاطب ہوا اور بولا، میرا کام مکمل ہو گیا ہے پیارے جنات، مجھے یہ نیک کام کر کے بہت خوشی ہوئی ہے۔ یقیناً یہ میری زندگی کا ایک زبردست تجربہ تھا۔ مزے کی بات یہ ہے کہ مجھے جنات کا ایک مہربان چہرہ دکھائی دیا ہے، اور میں یہ بات اچھی طرح جان گیا ہوں کہ انسانوں کی طرح جنات بھی مختلف عادات و اطوار کے مالک ہوتے ہیں، جیسا کہ آپ نیک جنات کی قوم سے تعلق رکھنے والے ہیں۔ اس کی بات سن کر وہ سب مسکرائے اور ملکو جن بولا، ہم بھی تمہیں اچھی طرح جانچ چکے ہیں اور ہمیں یہ جان کر بہت خوشی ہوئی ہے کہ تم اور تمہاری بیوی سونیا بہت رحم دل ہو۔ تمہاری یہی رحم دلی ہمیں بہت پسند آئی ہے اور ہم تمہیں ایک خاص تحفہ دینا چاہتے ہیں۔ یہ کہہ کر وہ طارق کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے ساتھ لے کر چلتا ہوا ایک خوبصورت سے گھر میں داخل ہو گیا، جہاں کا دروازہ مکڑی کے جالے کی طرح نازک اور دیواریں آئینے کی طرح چمکتی ہوئی تھی۔ طارق نے ایسا عجیب گھر اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ آگے بڑھتا ہوا دائیں بائیں حیرت سے دیکھ رہا تھا کہ ملکو نے ایک کمرے کا دروازہ کھولا تو طارق نے بھی اس کے پیچھے اندر قدم بڑھا دیا۔ طارق کمرے کے اندر رکھے جھولے میں ایک انسانی بچے کو دیکھ کر حیران رہ گیا تھا۔ یہ تمہارے لیے خاص تحفہ ہے
جو یقیناً تمہیں اور تمہاری بیوی سونیا کو بہت پسند آئے گا۔ ملکو نے اس ننھے بچے کو بہت احتیاط سے اٹھا کر طارق کے بازوؤں میں دیا تو طارق بولا، مگر اس کے ماں باپ کہاں ہیں؟ وہ اسے چھوڑ چکے ہیں۔ بدقسمتی سے اس ننھے پھول کا تعلق ایسے بدنصیب والدین سے ہے جو اس معصوم کو حالات کی سنگینی اور مہنگائی کے خوف سے ایک جگہ پھینک کر چلے گئے تھے۔ کافی عرصے سے ہم لوگ کسی بے اولاد اور رحم دل جوڑے کی تلاش میں تھے جسے یہ قیمتی تحفہ دیا جاتا۔ تم ملے تو ہماری یہ تلاش ختم ہو گئی۔ اسی وجہ سے ہم نے تمہاری بیوی سونیا کو فقیر کے روپ میں جا کر آزمایا تھا۔ ملکو نے پوری بات بتائی تو طارق اس کے گلے لگ گیا اور اس کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے رخصت ہو گیا۔ ننھے سے بچے کو سینے سے لگائے طارق اس ویران علاقے سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکل آیا تھا۔ اس نے ایک بار پیچھے مڑ کر دل سے اس مہربان جنات کے لیے دعا کی تھی۔ وہ گھر پہنچا تو سونیا اس ننھے سے شہزادے کو دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور اس نے اسی وقت اپنی ممتا اس کے نام کر دی اور اسے اپنا بیٹا مان لیا، مگر ساری حقیقت جاننے کے لیے وہ بےتاب تھی۔ سو طارق نے الف سے لے کر یہ تک ساری داستان بیوی کے گوش گزار کر دی۔ سونیا جنات کے بارے میں پوری بات جان کر بہت حیران ہوئی۔ جو باتیں اس نے صرف کہانیوں میں پڑھی تھی، حقیقت میں جان کر وہ حیران رہ گئی۔ اس نے پیار سے بیٹے کا نام حامد رکھ دیا تھا۔ حامد جلد ہی ان دونوں سے مانوس ہو گیا۔ وہ دونوں اس پر جان چھڑکتے تھے۔ حامد کے ان کی زندگی میں شامل ہونے کے بعد طارق کے لیے ترقی کے دروازے کھلتے چلے گئے، اور نہ صرف اس نے اپنے لیے ایک گھر بنا لیا بلکہ اپنے دوست عقیل کے علاج میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اس کا شہر کے اچھے ڈاکٹر سے علاج کروایا۔ تو بہت جلد وہ صحت یاب ہو گیا اور اپنا کام سنبھال کر حسن کو اسکول داخل کروا دیا۔ طارق کے مالی حالات بہتر ہوئے تو اس کے رشتہ دار جو پہلے اس سے ملنا پسند نہیں کرتے تھے اب اس سے بڑے فخر سے ملتے اور اسے اپنے گھر آنے کی دعوت دیتے۔ شروع میں اس کا جی چاہا کہ ایسے مطلبی رشتہ داروں سے کنارہ کر لے، مگر روزینہ نے اسے سمجھایا کہ حامد کو ماں باپ کے علاوہ بھی ہر رشتے کے بارے میں علم ہونا چاہیے، سو بہتر یہی ہے کہ سب کے ساتھ مل کر رہو۔ ضروری نہیں کہ جو روش اور کم ظرفی ان لوگوں نے اپنائی تم بھی اپنا کر خود کو ان کے رنگ میں رنگ لو۔ اللہ تعالیٰ کو اعلیٰ اخلاق اور بلند ظرف بہت پسند ہے۔ ماں کی نصیحتیں ہمیشہ کی طرح طارق کے دل پر وار کر گئیں اور اس نے ہمیشہ ہر رشتے کے لیے کشادہ دلی اور محبت کا دامن نہ چھوڑا۔ یہی وجہ ہے کہ آج طارق ہر دل عزیز شخص ہے، اور حامد جو 10 سال کا ہو چکا ہے اس کی اپنے سب کزن سے پکی دوستی ہے۔ یہی نہیں، وہ اسکول میں اپنے سب اساتذہ کا پسندیدہ شاگرد ہے اور اپنے ساتھی طلباء کے لیے ایک معاون ساتھی ہے۔ سب لوگ اس کی اچھی عادات و اطوار کو دیکھ کر اس کے ماں باپ کی تعریف کرتے ہیں۔ حامد کو جنات سے ملنے کا بہت شوق ہے۔ وہ اکثر ضد کر کے طارق سے جنات کی کہانیاں سنتا ہے۔ وہ ہر ہفتے کی رات کو کہانی سنانے کی ضد کرتا ہے تو طارق کے ذہن میں سالوں پرانے واقعات گھوم کر رہ جاتے ہیں اور یکدم اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیل جاتی ہے۔ اگر آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تاکہ آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔